حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، چلو میرے بندو ساری رات تمہارے لیے کھانا جائز، پینا جائز۔ اچھا جب روزہ شروع ہوتا تھا تو بیوی حرام، دن میں بھی حرام رات میں بھی حرام۔ تو شروع میں روزہ بھی ایسا تھا، بیوی دن میں بھی حرام رات میں، جب افطاری ختم تو روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر تو غلام آزاد کر، اس کا کفارہ۔ کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ کہا پھر تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ وہ کہنے لگا میری اپنی پوری نہیں ہوتی، 60 نو کتھوں کھواواں۔ پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے آئے چند چاڑ ہے، 60 روزے میں کی کروں؟ آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ نے اس امت کو بڑے لاڈ دیے ہیں، بڑے لاڈ دیے ہیں۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی ہے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے کھجور، آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ میرا کفارہ مجھے دو، میں آپ پہ کھاواں۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ کہا چل موج کرتا ہی نہیں دے، لیکن یہ قانون صرف تیرے لیے بدلا ہے اور کسی کے لیے نہیں بدلا۔ اس امت کو تو یوں اللہ نے لاڈ لڈائے، رات کو کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، اور اجر بڑھا دیا۔ روزے تو سب پہ آئے لیکن ان کا روزہ بڑا سخت، بول بھی نہیں سکتے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه۔ جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے یہ بچہ لے جا، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تم کہنا میرا روزہ ہے، اور روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے۔ بنو اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں ہے۔ وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تم جھوٹ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے رمضان کے مہینے، روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا، باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ کیوں؟ کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آ رہا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن میں ہے، اور قرآن کائنات کے پیدائش سے بھی پہلے لکھا گیا، لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ ابھی عربوں چھوڑ، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور قرآن میں شہر رمضان آ گیا تھا۔ اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لیے چن کے رکھوایا، ایک مناسبت تھی اس وجہ سے۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا، رمضان جل جانا، رمضا یرمضو، جلنا، جلنا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اس میں جلنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ 330 دن میں جو گناہ کیے تھے، پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے۔ دوسرا روزہ اور جل گیا، تیسرا روزہ اور جل گیا، چوتھا روزہ اور جل گیا، پانچواں روزہ اور جل گئے، 30ویں روزے 330 دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں رمضان، کہ اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے، گناہوں کو جلاتا ہے۔ کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، ہمیں لیلۃ القدر دی۔ 21، 23، 25، 27، 29 کوئی ایک رات ہوگی،
27 فکس نہیں، کوئی ایک ہوگی، اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر۔ ایک آدمی 1000 مہینہ مصلی پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر، اس سے بہتر۔ اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے، چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا۔ لیلۃ القدر ہو اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا؟ تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے، اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے، اور طلب کرنے والوں کا اجر بڑھا دیا کہ 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، 29 کو بھی جاگا۔ اور اب تو ویسے ہی رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی، تو بڑے مزے ہیں۔ ایک رات اگر مل گئی تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا گیا۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں یہ رات ملی۔ اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے۔ ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو۔ 4 آدمی، شعبان شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، آج 5ویں رات ہے۔ 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، المشاحن، المشاحن، دل میں کینہ پالنے والا، کینہ۔ ایک ہوتا ہے بغض، یہ چھوٹا درجہ ہے، ایک ہے کینہ، اس سے بڑا درجہ ہے۔ بغض کیا ہے؟ مجھے مولی شوکت سے نفرت، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور اس سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، جانی ہو، مالی ہو، عزت کا ہو، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شاحن، اور اردو میں کہتے ہیں کینہ۔ تو 4 آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، اور کینہ پالنے والا۔ تو بھائیو ابھی سے تیاری کرو، اگر اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان گناہگار ہے، تم توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، ایسے جھاڑو پھیر دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی، ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے۔ پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے، میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر، کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے۔ چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس واری روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کہ میں پڑھی ہے، تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل
چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے۔ بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو۔ تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا۔ تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ۔ پھر ہم نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے۔ نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی۔ پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے، اور عاشق کے لیے بن سنورنا تو شان عشق ہی نہیں، شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے۔ لہذا کپڑے اتار دے، 2 چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے، جوتا بھی اتار دے، پر چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے، ایسا جوتا برائے نام، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی، بیوی کو نہیں دیکھنا، بس اب میرا عاشق بن کے آ، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ طواف کی حقیقت ہے۔ طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں، عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے، سجدہ رکوع، اور طواف میں احرام باندھا ہوا، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور چکر لگائے جا رہے ہیں، چکر لگائے جا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجڑ مل سم کے مر پوساں، یہ وہ ہے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، خواجہ غلام فرید۔ طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے۔ کدھر ہے میرا محبوب؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی، ابا الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا، اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا۔
میں نے محبت کو بہت جھٹکا، بڑا دامن بچایا، بڑی جان چھڑائی، پر محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں، مجھے بے بس کر دیا۔ میں اس کے عشق میں مر گئی، میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں، نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں، نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں۔ جنید بغدادی جیسا عارف باللہ دھوکہ کھا گیا۔ وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی۔ لولا التقى لم احجر عن طيب الوسن، جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ، جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں یہاں آئی ہوں۔ پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جنید کہنے لگے بیت اللہ کا، تو زور سے ہنس پڑی۔ یوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تیرے کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ کلمے سے پہچان، نماز سے محبت، روزے سے عشق اور حج میں ملاقات۔ ملاقات کا سفر ہے یہ پاگل لبیک اللہم لبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے، چیخو۔ خوشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا، ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا، اتنا مضبوط کر دیا، پورا عشق کا نقشہ بنا دیا۔ العج والثج، چلانا، ای الحاج افضل الشائث الطفل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کہا میلا کچیلا جوئیں پڑی ہوئی، جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے۔ تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے، آگ لگاتا ہے، چونکہ بھوک ایک آگ ہے، پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بھڑکا۔ آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے، روزہ آتش عشق ہے۔ پر ہمیں بھوک لگتی، مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں، اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں۔ اب تو ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو، سرحد کے علاقے میں چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے روزہ نہیں چھوڑے، روزہ ضرور رکھے، روزہ نہیں چھوڑتے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد روزہ نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا، ایک دن کا اعتکاف، 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف، 3 خندق جہنم سے دوری۔ پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور، میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتا ہی دیکھا ہے۔ ایویں خیمے لا کے بیٹھ جاندے ہیں، پوچھ دے ہے کوئی نہیں، پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے۔ پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے، ان کو فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن، اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے، میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا، ابھی جاؤں گا، میرا یورپ کا سفر ہے، پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا، اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے۔ تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی، تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوگا، تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا، اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو، تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش، جو اچھی ہوتی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا ہے۔ یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے۔
تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی. تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے. اس تو شکریہ بھی نہیں آکھن. آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا. تو میں نے بیٹے سے کہا کہ تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے لگا نہیں. نکالا 100 روپے. میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی، 1000 دے دے. رہا میں نے تو کوئی 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کیے. میں کہا ویکھیے یہ 1000 دا لگا ہوا دھکا، یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے. تو اصل تو دعا ملے اندر سے. دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ. ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ چاہ. ہوں تو وہ دی نہیں سنی ہم نے تیری کی تو سنی. کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے. اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں. دعا کوا، دعا کوا، ابھی ہاتھ اٹھاؤ. اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے، چل ہو گئی دعا. جو اللہ سے مذاق ہے. دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے گا. تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی. نہیں دل کرتا چلو گندم اور ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو. زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، کے حساب سے تو دو، کے حساب سے تو دو.